ایک تاجر سواری پر مال تجارت لادے ہوئے دور دراز سے مصر میں داخل ہوا۔ سواری کہیں روک کر کسی سے ملنے گیا، واپس ہوا تو مال بردار جانور غائب تھا۔ بہت تلاش کیا، نہیں پایا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ شیخ ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے دعا فرمائے۔ تاجر کہتا ہے میں شیخ کو پہلے سے جانتا تھا، جا کر دکھڑا بیان کیا، انہوں نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور نہ میری خوشی کے لیے کچھ کہا، بلکہ فرمایا میرے یہاں اس وقت تو مہمان ہیں، ان کے لیے اس قدر آٹا، اتنا گوشت دو اور فلاں چیزیں لے آؤ۔ میں ان کے پاس سے بددل ہو کر نکلا اور سوچا کہ اب ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ فقیر فقراء بس اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، میری پریشانی کا کوئی خیال نہیں کیا اور نہ دعا کی، الٹا مجھ سے ہی لینے کی فکروں میں پڑ گئے۔ میں انہی خیال میں گم چلا جا رہا تھا کہ مجھے اپنا ایک قرض دار ملا۔ میں نے اس سے کہا جب تک میرا قرض نہیں دو گے چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ اس نے مجھے 60 درہم دے دیے۔ یہ رقم جب میرے ہاتھ لگ گئی تو میں نے سوچا کہ حضرت شیخ کی فرمائش پوری کرنا ضروری ہے، ملے گا تو مل ہی جائے گا ورنہ یہ بھی چلا جائے گا۔ بازار جا کر میں نے ان کی بتائی ہوئی سب چیزیں خریدی، کچھ رقم بچ رہی تھی تو اس سے شیرنی بھی لے لی اور مزدور کی اجرت دے کر اس کے سر پر لاد کر شیخ کے گھر گیا تو دیکھا کہ میرا جانور کھڑا ہے۔ پہلی نظر میں مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مگر تھا وہی اور سارا مال تجارت بھی ویسے ہی لدا ہوا تھا۔ مجھے تعجب ہوا تو میں نے سوچا اس کو کسی حفاظت کرنے والے کے پاس رکھ لوں، پھر شیخ کے پاس جاؤں گا، مگر خیال آیا جس نے واپس لوٹایا ہے وہی حفاظت بھی فرمائے گا۔ شیخ کے سامنے حاضر ہو کر ان کی طلب کی ہوئی تمام چیزیں ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا اور شیرنی کو دیکھا تو فرمایا اس کی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا کچھ رقم بچ رہی تھی تو میں نے سوچا شیرنی بھی لیتا چلوں۔ فرمایا خیر تم نے اضافہ کیا ہے تو میں بھی تمہارے لیے اضافہ کروں گا۔ سنو تم اپنا مال تجارت لے کر کیساریہ چلے جاؤ، جلد بازی نہ کرنا، جتنا مال فروخت ہو اس کی قیمت وصول کر لینا اور یہ نہ ڈرنا کہ کوئی تاجر تمہارا مال واپس کر دے گا۔ زمین میرے دائیں ہاتھ میں اور سمندر میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔ میں کیساریہ پہنچا تو میرے تمام سامانوں کی وہاں سخت ضرورت تھی، چنانچہ بہت زیادہ منافع کے ساتھ میں نے مال فروخت کیا اور جس قدر بک گیا اس کی قیمت وصول کی، یہاں تک کہ میرا تمام مال فروخت ہو گیا۔ میرا مال تجارت ختم ہوتے ہی بحری اور بری دونوں راستوں سے تاجروں کا ریلا آ گیا، لگتا تھا وہ کسی قید سے آزاد ہو کر آ رہے ہوں۔ شیخ کی اور بہت سی کرامات لوگوں میں مشہور ہیں۔ دوستوں اس سے پتہ چلا کہ ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے اس کے برگزیدہ بندے اور اس کے اولیاء کرام لوگوں کو نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن و حدیث اور اقوال علماء کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے عوام کی حفاظت فرمائے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے وہ نظر کر دیں تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔